السلام علیکم دوستو، ہم پڑھیں گے فقہ الاسرہ اسلامک فیملی لا۔ اس میں جو پہلا ٹاپک ہے المبحث الاول تعریف النکاح، نکاح کا تعریف، اور جو نکاح جو ہے وہ الزواج کا مترادف ہے۔ تو نکاح کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ النکاح لغتاً، نکاح کی جو لغتاً معنی ہے وہ کیا ہے؟ ہوا الضم والجمع والتداخل، تداخل ایک دوسرے میں داخل ہو جانا، جمع کرنا، والضم کا بھی معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، من جیسا کہ تناکح الاشجار، درختوں کا ایک دوسرے میں داخل ہو جانا، اذا انضم اکٹھا ہو جائے، داخل ہو جائے، بعضها اس کے بعض، الی بعض بعض میں، یعنی درخت کے جو برانچز شاخیں ہے وہ ایک دوسرے میں داخل ہو جائے۔ او من نکح المطر الارض، یا جیسا کہ مل جانا بارش کا زمین میں، اذا اختلطا فی ثراہا، اختلطا مکس ہو جانا، فی ثراہا زمین میں مکمل داخل ہو جانا، وسمیہ اس لیے کہتے ہیں التزوج، التزوج کہتے ہیں کس کو؟ نکاح، نکاح کو۔ نکاح کا دوسرا نام جو ہے وہ التزوج ہے یا الزواج، لما فیہ کیونکہ اس میں من ضم داخل ہونا، احد الزوجین دونوں میں سے ایک کا، الی الاخر دوسرے میں، یعنی ایک کا دوسرے میں داخل ہونا، اس لیے اس کو الزواج کہتے ہیں۔ ویطلق اور اطلاق ہوتا ہے علی الوطء، وطء یعنی جماع ہم بستری پر، اور ہم بستری میں ایک کا دوسرے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ وکیل اور کہا جاتا ہے علی العقد، عقد پر بھی نکاح کا لغتاً لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عقد میں بھی باندھ لینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو باندھ لینا یا ملا لینا۔ تو یہ ہو گیا نکاح کا لغتاً ڈیفینیشن۔ اور والنکاح اصطلاحاً، اور اصطلاحاً جو تعریف ہے، عقد یہ عقد ہے، یفید فائدہ دیتا ہے، حل حلال ہونا یا حلال کرنا، استمتاعی استمتاع متاع کو حاصل کرنے کو حلال کرنا، الرجل مرد کے لیے، بمرأۃ عورت سے، یعنی مرد کا عورت سے فائدہ حاصل کرنے کو حلال کرنا، اس طرح عقد ہے نکاح۔ لم یمنع اور مانع نہ ہو، من نکاحہ اس کا نکاح کرنا اس کے ساتھ، مانع شرعی شرعی مانع، اور شرعی مانع میں تفصیل ہے کہ اس میں شرائط النکاح اور ارکان النکاح سب مکمل ہو اور پورے ہو، اور کوئی بھی مانع موجود نہ ہو، تو پھر یہ نکاح جو ہے یہ صحیح ہے، اور یہ جو استمتاع یا جو فائدہ لینا ہے یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تعریف النکاح کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک موضوع ہے المطلب الاول حکم النکاح، نکاح کا حکم۔ الاصل فی النکاح انہ مستحب، نکاح جو ہے اصل میں کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وہذا باتفاق المذاہب الفقہیۃ الاربعۃ، اور چاروں فقہی مذاہب میں اس پر اتفاق ہے، وہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، اور اسی طرح بھی قال اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل العلم بھی یہ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ مستحب ہے۔ الادلۃ، اب مستحب ہونے پر جو دلائل ہے، اولا من الکتاب، کتاب سے دیے جا رہے ہیں، قوله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے کہ تم نکاح کرو ما طاب جو تمہیں پسند آئے، لکم من النساء نساء عورتوں میں سے۔ اب یہ آیت جو ہے کس چیز پر استدلال دلالت کر رہا ہے؟ وجہ الدلالت انہو بشکی، یہ آیت جو ہے اللہ کا، یعنی اللہ رب العالمین نے، شارع نے لٹکا دیا ہے، مشروط قرار دیا ہے، ان نکاح، نکاح کو، بطیب النفس سے، نفس پسند کے ساتھ، ولو کان واجبا اگر یہ واجب ہوتا، لازم ہوتا، بکل حال ہر حال میں، والواجب اور جو واجب ہوتا ہے، لا یکفو وقف یعنی ٹھہرنا، لازم کر دینا، لازم نہیں ہوتا، علی الاستطابتی پسند کے ساتھ۔ تو یہ نکاح جو ہے اس میں پسند ہے، تو جہاں پر پسند ہو وہ چیز واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی وجوب ہوگا، جو چیز واجب ہوگا اس میں پسند نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کے ساتھ ٹھہرتا نہیں ہے۔
فدل پس یہ دلیل ہے ذالکا علی ان الامر کہ بے شک یہاں پر جو امر ہے للندب ندب مندوب ہے، استحباب کے لیے ہے، استحسان کے لیے ہے۔ قولہ تعالی فی الآیت، اس آیت میں یہ بھی اللہ کا قول ہے، ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تعدلوا کہ تو عدل نہیں کر سکے گا ان کے درمیان، فواحدۃً تو پھر ایک کے ساتھ نکاح کر لو، او ما ملکت یا جو تمہارے ملکیت میں ہے، ایمانکم دائیں ہاتھ میں، یعنی جو لونڈیا ہے پھر اس کے ساتھ آپ رہو، یعنی وہ پکڑ لو۔ وجہ الدلالت دلیل کی صورت اب بتائی جا رہی ہے ان اللہ تعالی خیرہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے فی الآیت اس آیت میں بین النکاح و ملک یمین لونڈی اور نکاح میں دونوں میں سے آپشن دیا ہے کیا نکاح کر لے یا لونڈی اختیار کر لے۔ والتصرر اور جو لونڈی بنانا ہے باندی بنانا ہے غیر واجب باتفاق یہ کیا ہے اتفاق کے ساتھ غیر واجب ہے کیونکہ لونڈی بنانا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے۔ فلو کان النکاح واجبا اگر نکاح واجب ہوتا ما صح التخیر تو پھر اس میں جو تخیر ہے جو آپشن جو اختیار ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، پھر تو یہ تخیر دینا صحیح نہیں ہے۔ بینہ ہی نکاح و بین الملک یمین اور لونڈی کے درمیان اذ لا یصح التخیر کیونکہ صحیح نہیں ہوتا ہے تخیر اختیار بین واجب وما لیس بواجب اور واجب کا غیر واجب کے ساتھ تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ واجب کو واجب کے ساتھ آپشنل کیا جائے گا کہ دونوں واجب ہے ان میں سے ایک واجب کو اختیار کر لے، اس طرح کبھی نہیں ہوگا کہ ایک واجب کو دوسرے غیر واجب لیس بواجب کے ساتھ تاخیر کیا جائے۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں جو امر کا حکم ہے وہ استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے۔ اوپر میں یہ ہم نے پڑھا کہ اگر پسند ہو تو نکاح کر لے، اور یہاں پر یہ پڑھا کہ ایک کے ساتھ نکاح کر لے یا لونڈی اختیار کر لے، باندی بنائے۔ تو نکاح اور باندی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ لونڈی بنانا جو ہے، باندی بنانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ قاعدہ بھی ہے کہ تاخیر جو ہے وہ بین الواجبین ہوتا ہے، دو واجبوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک واجب اگر ہوتا تو دوسرا غیر واجب کے ساتھ اس کو تاخیر نہیں بنایا جایا ہوتا، تو مراد کہ نکاح جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ ثانیاً من السنت اب جو ادلہ میں سے دوسرا جو ہے وہ سنت ہے، سنت سے دلیل لیا جا رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 بندے آئے۔ اب یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ذرا سا اس میں نکال کے پڑھتے ہیں تو ہم نے مطلوبہ حدیث ڈھونڈ لیا ہے۔ حدیث کا جو نمبر ہے صحیح بخاری میں 5063 ہے، وہی حدیث ہے جو انس بن مالک روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 3 شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے اور ازواج نبی یعنی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طرح ہے۔ تو اس کے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی مغفرت ہو چکی ہے، معاف کیا گیا ہے جو اس کے پہلے ہے، اور من ذنبہ گناہ وما تأخرہ یا اس کے بعد پچھلے اور آگے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ قال احدہم ان تینوں میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا تو میں ہمیشہ رات کو ساری رات نماز پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے ساری دہر زمانہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یعنی نکاح کو چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کو پتہ چلا تو ان تینوں اشخاص کو بلایا۔ جب تینوں اشخاص کو بلایا تو کہا کہ آپ لوگوں نے قضا اس طرح فرمایا ہے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ کہ بے شک میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں تم لوگوں کے بنسبت، واتقاکم اور تقوی بھی زیادہ ہے، لہو لیکنی بے شک میں
اصوم روزہ بھی رکھتا ہوں، و افطر اور چھوڑتا بھی افطاری بھی کرتا ہوں، و اصلی نماز بھی پڑھتا ہوں، و ارقد و اتزوج النساء اور میں نے شادیاں بھی کی ہے، فمن راغب عن سنتی اور جس نے میرے سنت سے برغبتی اختیار کر دی، چھوڑ دیا، فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر اسی حدیث کا ترجمہ انس بن مالک فرماتے ہیں، وہ تین حضرات جو تھے، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر بن العاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، اور یہی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور میرے طریقے سے جس نے برغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے وہ حدیث نکال لیا اور پڑھ بھی لیا۔ وجہ الدلالت، دلیل کی جو صورت ہے، اب اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے۔ قولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ کہ میں نے شادی بھی کی ہے یا کرتا ہوں، فیہ دلیل، دلیل ہے، علی السنیت بالاقتداء اس کی سنت کا دلیل ہے، بالاقتداء پیروی کرنے میں، اتباع کرنے میں، بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لردہ کہ رد کرنا، حلا من اراد جس نے ارادہ کیا ہے، من امتی میری امتی میں سے، التخلی لعبادتی کہ چھوڑ دے عبادت کی وجہ سے نکاح کو، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جس نے میری سنت سے برغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو التخلی ہے اس کا ہم معنی ڈھونڈتے ہیں، تو ہم نے ڈکشنری میں تخلا نکال دیا ہے، اس کا جو ضد ہے ازارا، الفا، عطا، احبا یعنی محبت کرنا، اجتماع کیسے نہ اس میں مل جانا۔ تخلا کا جو مترادف ہے، مرادفات جو ہے، اعرض عن اس سے اعراض کر دینا، اجتناب پرہیز کر دینا، واپس جانا موڑ لینا، اعتزلہ افترقہ یعنی فرق کر دینا، الگ ہو جانا، انفصلہ تو یہی بات ہے کہ ترک کرنا، جانب اختیار کر دینا، چھوڑ دینا۔ التخلی لعبادت عبادت کی وجہ سے نکاح کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا اور ہم نے معنی بھی ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد جو اگلا حدیث ہے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی گروہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو، نظر کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کر دیتا ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ کیونکہ یہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اب وجہ الدلالت یہاں پر دلیل کی جو صورت ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ نکاح کر لے، تو یہاں پر جو امر ہے وہ للندب مندوب ہے، وصرفه عن الوجوب قوله تعالی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ اذا الواجب لا يعلق بالاستطابة پسند کے ساتھ، خواہش کے ساتھ واجب کو باندھ نہیں لیا جاتا ہے، شرط نہیں کیا جاتا ہے۔ والاجماع العلماء اور علماء کا اجماع علی ان کہ بے شک من صبر صبر کر سکتا ہے، خود کو روک سکتا ہے، ولم یقتحم اور داخل نہیں ہو سکتا ہے محرمن حرام چیزوں میں، انہو بے شک غیر مرتکب وہ مرتکب نہیں الاثم گناہ کا، تو اس طرح شخص کہ نکاح نہ کر لے اور گناہ سے بھی بچے تو یہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے، تو نکاح جو ہے وہ مندوب ہے، مستحب ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ جمہور علماء کے ہاں نکاح کیا ہے، مندوب ہے، اور ظاہریہ کے ہاں نکاح جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے، کیونکہ الامر للوجوب کیونکہ یہاں پر جو امر آیا ہے وہ وجوب کے لیے آیا ہے، تو اس کے ہاں نکاح جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ نکاح جو ہے حکم تکلفی کے لحاظ سے فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، مکروہ بھی ہوتا ہے، مباح بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔